یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ قطر کے سرکاری رابطہ دفتر نے سعودی عرب کے فکری حقوق کے ادارے کی جانب سے WTO کے فیصلے کے متعلق غلط دعووں کا جواب دیا ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے، جبکہ ریکور ہونے والے افراد کی تعداد 77,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور بھارت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جبکہ پاکستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے پیٹرول اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر قطر کی کوششیں شروع سے ہی نمایاں ہیں، اور اس نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس وبا کا مل کر مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ایک شاندار مثال پیش کی ہے۔ قطر اب تک تقریباً 25 ملکوں اور درجنوں عالمی اداروں کو طبی اور فوری امداد ارسال کر چکا ہے، اور اس ضمن میں آخری ملک بیلاروس ہے، جس کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر طبی امداد روانہ کی گئی، جس میں میڈیکل سپلائیز اور طبی آلات پر مشتمل 7 ٹن ساز و سامان شامل ہے۔ یہ امدادی کھیپ قطر ایئر ویز کے جہازوں کے ذریعے پہنچائی گئی۔ میکسیکو میں قطر کے سفارت خانے نے قطر اور میکسیکو کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کے 45 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایبرو امریکانا یونیورسٹی کے تعاون سے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا۔ اس ورچوئل مذاکرے میں میکسیکو میں قطر کے سفیر جناب محمد بن جاسم الکواری، قطر میں میکسیکو کی سفیر محترمہ گریسیلا گومیز گارسیا، اور ایبرو امریکانا یونیورسٹی میں بین الاقوامی تجارت کے شعبے کی کوارڈینیٹر ڈاکٹر ایریبال کونتریراس نے شرکت کی۔ قطر میں انٹرنیشنل کامرس چیمبر نے اعلان کیا ہے کہ قطر چیمبر کے صدر شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی کو قطر میں موجود بین الاقوامی ایوان تجارت کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے، اور اب وہ بین الاقوامی ایوان تجارت ICC یا انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو باڈی کے رکن ہوں گے۔ شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی کو ICC کی بین الاقوامی کونسل کی میٹنگ کے دوران منتخب کیا گیا۔ اس بین الاقوامی باڈی کا ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہے، اور ایگزیکٹو کونسل کا نیا سیشن ماہ جولائی سے شروع ہوگا۔ ICC نے اپنی ویب سائٹ پر بین الاقوامی تجارت کو آسان بنانے میں شیخ خلیفہ بن جاسم آل ثانی کے کردار کی تعریف کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے فکری حقوق کے ادارے کی جانب سے منگل 23 جون کو جاری کیے گئے بیان میں WTO کی جانب سے گزشتہ دنوں جاری کیے گئے فیصلے کے متعلق غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے اور غلط دعوے کیے گئے ہیں۔ قطر کے سرکاری رابطہ دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جھوٹے دعوے سعودی عرب کی منصوبہ بند کیمپین کا حصہ ہیں، جو گمراہ کن معلومات پھیلانے اور WTO کی اصل رپورٹ کے حقیقی نتائج سے دنیا کی نگاہیں پھیرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب سعودی عرب نے فکری حقوق کے تحفظ اور ان کو ہیکنگ سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کے بجائے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوں۔ دوحہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ عربوں کو متحد کرنے والا دارالحکومت ہے۔ اس بار قطر کھیل کے ذریعے عرب ملکوں کو باہم جوڑ رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ قدم باقاعدہ عرب اتحاد کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا۔ قطر کی سرزمین پر کھیل وہ اتحاد پیدا کرے گا جس کو سیاست نے پارا پارا کر دیا ہے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن اور ورلڈ کپ
2022 کی انتظامیہ یا سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے مشترکہ طور پر اعلان کیا ہے کہ 1 دسمبر 2021 سے 18 دسمبر 2021 تک دوحہ میں عرب ملکوں کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا، جو ورلڈ کپ 2022 سے پہلے کھیلا جانے والا ایک بڑا ٹورنامنٹ ہوگا، جس کو ورلڈ کپ کی ریہرسل کے طور پر بھی دیکھا جائے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 27 جون 2020 کو قطر میں کووڈ 19 کے 879 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1153 مزید افراد صحتیاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح قطر میں کورونا وائرس سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 77,225 ہو گئی ہے، جبکہ اس دوران ایک شخص کی وفات ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ آئی سی یو میں روزانہ کی بنیاد پر منتقل کیے جانے والے کیسز میں اور اسی طرح علاج کے لیے اسپتال میں منتقل کیے جانے والے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ البتہ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر عوام نے احتیاطی تدابیر کی پابندی کرنا چھوڑ دی تو یہ تعداد دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت کے ادارے پی ایچ سی سی کی جانب سے تمام شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کو ضرورت کی دوائیں فری میں گھر گھر پہنچائی جا رہی ہیں، تاکہ لوگ گھروں میں ہی رہیں اور ان کو کووڈ 19 کے خطرے سے حتی الامکان محفوظ رکھا جا سکے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے پہلے مرحلے میں عوام کی جانب سے احتیاطی تدابیر کی پابندی اور وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے اشاریے کو دیکھتے ہوئے اس منصوبے کے دوسرے مرحلے کو شروع کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریش نے دنیا کے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عالمی وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں مزید تعاون کریں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ کووڈ 19 دنیا کے لیے ایک الارم کی گھنٹی ثابت ہوگا کہ وہ وباؤں اور دیگر کرائسس کا مل کر مقابلہ کریں۔ ادھر یورپی یونین بیرونی سرحدوں کو کھولنے کے متعلق ایک مشترکہ معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے، جس میں چند ایسے اصولوں پر اتفاق کیا گیا ہے جن کے تحت امریکہ اور برازیل سے آنے والے اکثر مسافروں پر مہینے کے اختتام کے بعد بھی پابندیاں جاری رکھی جائیں گی۔ دریں اثنا امریکہ اور بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں کووڈ 19 کے مریضوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ایک دن میں ریکارڈ 18,500 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ادھر امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ ملک کے 16 اسٹیٹس میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں کووڈ 19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 97 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں سے تقریباً 49 لاکھ صحتیاب ہو چکے ہیں اور 4,93,000 کے قریب زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے معاشی نظام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور کئی ملکوں میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے اور مختلف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو 27% سے لے کر 66% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ پاکستانی معیشت کو گزشتہ 68 برسوں میں پہلی بار اتنی شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ کورونا وائرس کے منفی اثرات بتائے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں اب تک 1,98,883 کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 4,035 افراد دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کا محاصرہ ختم ہونے کے بعد ملک کے مشرق اور مغرب میں سرگرم ملیشیاؤں کو ختم کیا جائے۔ ادھر لیبیا کی وفاقی قومی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک روس کی کمپنی فیگنس اور سوڈان کی جنجویڈ ملیشیا پر پابندیاں لگائیں۔ دریں اثنا روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخران نے لیبیا میں
فائر بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریق دوبارہ مذاکرات کی میز پر لوٹ آئیں۔ اسی دوران میں جرمنی کی وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ میریہ ادیبار نے ان تمام قوتوں سے جو ممکنہ طور پر اسلحے پر پابندی کی خلاف ورزی کر رہی ہیں مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نمائندے مارٹن گریفتھ نے جنوبی علاقے کی عبوری کونسل کی جانب سے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں ایمرجنسی اور سیلف گورننس کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل بچوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے یونیسیف نے اعلان کیا تھا کہ یمن میں خراب خوراک کے شکار ہونے والے بچوں کی تعداد آئندہ 6 ماہ کے دوران 24 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ انسانی امداد کے ذخیرے میں شدید نقص ہے۔ یونیسیف نے مزید کہا کہ 5 سال سے کم عمر تقریباً مزید 70 لاکھ بچے قابل علاج اسباب کی بنا پر موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کی روح سے حالیہ مظاہروں کے دوران تشدد یا تخریب کاری پر ابھرنے والے افراد کا قانونی پیچھا کیا جا سکے گا اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جا سکیں گی۔ اس حکم نامے کے مطابق ہر ایسے شخص یا گروپ کو جواب دہ بنایا جا سکے گا جس نے کسی یادگاری مجسمے کو نقصان پہنچایا یا توڑ پھوڑ کی۔ اس حکم نامے میں ان مقامی حکومتوں کو مرکز کی جانب سے دی جانے والی رقم کو کم کرنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے جو تاریخی یادگاروں یا یادگاری مجسموں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نرمی برتیں گی۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر کے سرکاری رابطہ دفتر نے سعودی عرب کے فکری حقوق کے ادارے کی جانب سے WTO کے فیصلے کے متعلق غلط دعووں کا جواب دیا ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے جبکہ ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 77,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور بھارت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد آج 5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے جبکہ پاکستان میں کورونا کی وجہ سے پیٹرول اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں بھاری اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔